الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائهم الی قیام یوم الدین۔ مسائل فقہ میں چھٹا چیپٹر میت کے احکام میں غسل مس میت۔ غسل مس میت یعنی اگر کوئی زندہ انسان میت کو ٹچ کرتا ہے، اگر میت کو ٹچ کرتا ہے تو چند صورتوں میں اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں غسل مس میت، میت کو ٹچ کرنے کا غسل۔ جو گزشتہ گفتگو میں بیان کیا اس کا ایک مختصراً تکرار کر دوں کہ جب تک میت کو غسل نہ دیا گیا ہو، آپ میت کے تین زمانے پیریڈز کو سامنے رکھیں۔ ایک میت کا وہ پیریڈ جب میت ہوئی اور ابھی اس کی باڈی گرم ہے، یہ ایک پیریڈ ہے۔ دوسرا پیریڈ ٹھنڈی ہوئی میت جب تک اس کو غسل نہیں دیا، یہ سیکنڈ پیریڈ ہے۔ اور تھرڈ پیریڈ غسل دینے کے بعد کا۔ تو یہ تین پیریڈ ہے۔ اگر کوئی زندہ انسان کسی میت کو ٹچ کرے تو اس کے اوپر غسل مس میت ہوتا ہے۔ ان تین پیریڈ میں سے کب ٹچ کریں؟ بٹوین والا، درمیانہ والا، باڈی ٹھنڈی ہو چکی ہو اور اسے غسل نہ دیا ہو، یہ بٹوین اور درمیانہ والا ہے۔ اس سے پہلے والا جب میت گرم ہو، یا اس کے بعد والا جب میت کو غسل دے دیا گیا ہو، اس میں اگر ٹچ کرتا ہے میت کو تو غسل مس میت واجب نہیں ہے۔ واضح ہو گیا یہ؟ اس کے لیے چاہے بدن خشک ہو یا تر ہو، فرق نہیں پڑتا، کہ جس کو آگے جا کے بیان کریں گے۔ یہ ہو گیا مس میت، اور یہ مس میت ٹرانسفریبل نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مجھ پر اگر غسل مس میت واجب ہوا، اب میں کسی اور زندہ انسان کو ٹچ کروں تو اس کے اوپر بھی غسل مس میت واجب ہو جائے۔ نہیں، یہ ٹرانسفریبل نہیں ہے۔ جو میت کو ٹچ کرے گا اس کنڈیشن میں، اس پیریڈ میں، اس کے اوپر غسل مس میت واجب ہو جائے گا۔ یہ غسل کا مسئلہ ہے۔ ہاتھ پاک ہے یا نجس، اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر میرا ہاتھ بھی خشک ہے، باڈی بھی خشک ہے، میں نے اس کو ٹچ کیا، خشک ہے، بالکل کوئی ویٹنس نہیں ہے، کوئی رطوبت نہیں ہے، میں نے اس کو ٹچ کیا، مجھ پر غسل مس میت واجب ہوگا، لیکن میرا ہاتھ پاک رہے گا۔ یہ میت ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، اور کوئی ویٹنس نہیں ہے، کوئی تری نہیں ہے، کوئی گیلاہٹ نہیں ہے، خشک ہے، تو غسل مس میت واجب ہو جائے گا، لیکن میرا ہاتھ پاک ہے۔ اس سے میں کھانا کھا سکتا ہوں، کسی گیلی چیز کو پکڑوں تو وہ نجس نہیں ہوگی۔ صحیح؟ نجاست کب ہوگی اس کو بعد میں بیان کریں گے۔ صحیح؟ خب یہ مسئلہ جو ہے وہ واضح ہو گیا کہ نجس ہونا الگ ہے، غسل واجب ہونا الگ ہے۔ ان دو کے درمیان فرق ہونا چاہیے۔ نجس ہو گیا تو اس نجاست کی حالت میں کھا پی نہیں سکتا ہوں،
صحیح نا, کسی چیز کو ٹچ کروں گا تو وہ بھی نجس ہو جائے گا, یہ نجاست کا مسئلہ ہے. غسل ہو جائے گا تو مجھ پر غسل واجب ہو گیا, تو کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں کر سکتا ہوں, یہ آگے جا کے اس کو بیان کریں گے. اب آئیے مسئلہ نمبر, آج کا مسئلہ نمبر 331. مسئلہ نمبر 331 کیا بیان کرتے ہیں؟ اس مسئلہ نمبر 331 میں کہتے ہیں کہ ٹچ کرنے والا اور جس کو ٹچ کیا جا رہا ہو. ٹچ کرنے والا کون ہے؟ ہم. جس کو ٹچ کیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ میت. فرماتے ہیں اس کو عربی میں کہیں گے ماس اور ممسوس. ماس یعنی ٹچ کرنے والا, ممسوس یعنی جس کو ٹچ کیا گیا ہو. یہاں پہ ایک حدیث آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث ہے کہ علی ممسوس فی ذات اللہ. امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں کہ امیر المومنین ذات خدا میں مس شدہ ہے, یعنی فنا ہے. امیر المومنین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ خدا کی ذات میں جو ہے وہ ممسوس, جس کو ٹچ کیا گیا, یعنی علی ماس ہے, خدا ممسوس ہے. خدا ممسوس, خدا ٹچ ہونے والی چیز تو نہیں ہے, یعنی اشارہ اس بات کی طرف کہ علی کی ذات سلام اللہ علیہ خداوند متعال کی ذات میں غرق ہے. اب یہ تو ایک بہرحال حدیث ممسوس سے متعلق آ گئی تو آپ کی خدمت میں بیان کر دی. بس مس کس کو کہتے ہیں؟ ٹچ کرنا ہے. ماس کس کو کہتے ہیں؟ ہم ٹچ کرنے والے. ممسوس یہ میت ہے, یہ میت ہے. خوب اب فرماتے ہیں کہ فرق نہیں پڑتا. مسئلہ نمبر 331 میں, مسئلہ نمبر 331 میں فرماتے ہیں کہ فرق نہیں پڑتا کہ وہ بیچ میں کوئی رطوبت ہو چاہے رطوبت نہ ہو. فرق نہیں پڑتا ماس اور ممسوس میں اس کے ظاہری پارٹ کو ٹچ کریں یا اندرونی پارٹ کو ٹچ کریں. ماس میں بھی ظاہر اور باطن کا فرق نہیں ہے, ممسوس میں بھی ظاہر اور باطن کا فرق نہیں ہے. اب آئیے اس کو ایک 4 ایگزامپل بن گئی. ماس ٹچ کرنے والا ظاہر سے ٹچ کرے یا باطن سے ٹچ کرے. 2 ممسوس وہ میت, اس ممسوس کو کہ ظاہر کو ٹچ کیا جائے یا اس کے باطن کو ٹچ کیا جائے. آئیے اب اس کی ایگزامپل دیتے ہیں. مثال کے طور پر میں ماس ہوں, یہ میت ہے, صحیح, یہ ہاتھ ماس ہے یعنی ٹچ کرنے والا زندہ, اور یہ میت ہے. اب دونوں ظاہر ٹچ ہو, ظاہری باڈی, تو یہ اس طرح ٹچ ہوا. ایک دفعہ جس چیز کو ہم ٹچ کر رہے ہیں وہ میت, وہ اس کا اندرونی حصہ ہے. مثلا منہ کے اندر اس نے ہاتھ لگایا, منہ کے اندر ہاتھ لگایا, صحیح, منہ کے اندر ہاتھ لگایا, اور یہ تو ہو گئی میت کے حوالے سے. ٹچ کرنے والا ظاہری حصے سے ٹچ کریں یا مثلا فار ایگزامپل زبان سے ٹچ کریں تو بھی غسل مس میت واجب ہو جائے گا. نجس طہارت کو فعلاً چھوڑ دیں, صحیح. زبان ٹچ کی اس نے میت کو, ہو سکتا ہے مثال کے طور پر بیٹے کا انتقال ہو گیا, ماں نے جو کو محبت میں اس کو چومنے میں جو کو زبان ٹچ ہو گئی, خیر ہونٹ بھی ٹچ تو ہو ہی گئے, لیکن فار ایگزامپل خالی زبان ٹچ ہوئی اور ٹھیک ہے وہ پیچھے ہٹ گئی کسی بھی وجہ سے. فرق نہیں پڑتا, چاہے ظاہری بدن ٹچ ہو ظاہری بدن کو, چاہے باطنی بدن ٹچ ہو ظاہر کو یا باطن کو, فرق نہیں پڑتا ہے. اب آئیے اس کا ایک پریکٹیکل مسئلہ. یہ تو پریکٹیکل نہیں ہے کون زبان کو ٹچ کرتا ہے, کون زبان سے ٹچ کرتا ہے اور کون زبان کو ٹچ کرتا ہے, لیکن پریکٹیکل مسئلہ سن لیں کہ مثلا ایک ماں کے پیٹ میں ایک بچے کا انتقال ہو گیا, ایک ماں کے پیٹ میں بچے کا انتقال ہو گیا, اور باڈی بھی اس کی ٹھنڈی ہو گئی, ٹائم کافی گزر گیا,
اور یہ پریکٹیکل مسئلہ ممکن ہے وہ بچہ ظاہر میں ماں کو ٹچ نہ کریں، لیکن ظاہر ہے اس کے باطن اور اس کے بدن کو اندر کے حصے کو تو ٹچ کر رہا ہے. یہ اس کی امپلیمنٹیشن ہے، یہ اس کا جو پریکٹیکل مسئلہ ہے. غسل مس میت میں فرق نہیں پڑتا، ظاہر کو ٹچ کرے، ظاہر باطن کو ٹچ کرے، باطن ظاہر کو ٹچ کرے، باطن کو ظاہر کرے، ٹچ کرے، فرق نہیں کرتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اسی طرح جو ماس اور ممسوس، دیکھیں یہ ٹرم یاد رکھیں، ماس اور ممسوس فرق نہیں پڑتا. جس چیز سے ٹچ کیا جا رہا ہو یا جس کو ٹچ کیا جا رہا ہو، اس پارٹ آف دا باڈی میں حیات اور زندگی ہو یا اس میں حیات اور زندگی نہ ہو. دیکھیں ہماری جو باڈی ہے اسکن، یہ ایک میجر پارٹ آف باڈی ہے. دانت یہ بھی باڈی کا حصہ ہے. نیلز ناخن یہ بھی باڈی کا حصہ ہے. بال یہ بھی باڈی کا حصہ ہے. صحیح ہو، اتنی مثالیں کافی ہے. صحیح، 3 ایگزامپل دی میں نے. اس میں فرسٹ ایگزامپل وہ ہے جس میں حیات اور زندگی ہے، جس میں ہمیں پین محسوس ہوتا ہے، درد ہے، جس میں حیات ہے. وہ کیا؟ اسکن میں اگر آپ سوئی چبھوئیں تو آپ کو پین ہوگا. اس کو کہتے ہیں یہ اسکن میں جان ہے. نیلز، ٹیتھ، اس میں جان نہیں ہے. اب ہمارا تو دانت اتنا درد ہوا نہیں، وہ دانت درد نہیں ہو رہا ہوتا ہے، وہ دانت کے اندر کی جو یا مسوڑے درد ہو رہے ہوتے ہیں یا گمز درد ہو رہے ہوتے ہیں یا مثال سے اس کی جو وین وغیرہ ہوتی ہے وہ جو کو درد ہو رہی ہوتی ہے. تو دانت سینس لیس ہے، سینس لیس ہے، اس کے اندر کوئی سینس نہیں ہے. ناخن میں کوئی سینس نہیں ہے، بال میں کوئی سینس نہیں ہے. ہاں، بال کوئی کھینچتا ہے تو وہ درد ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ اسکن کھچ رہی ہوتی ہے. خوب فرماتے ہیں، یہ اب آغاز خوئی کا مسئلہ پہلے بتا دوں. آغاز خوئی فرماتے ہیں کہ ٹچ، جس چیز سے ٹچ کیا جا رہا ہو، جس کو ٹچ کیا جا رہا ہو، چاہے اس پارٹ آف دا باڈی میں زندگی، حیات، لائف، سینس ہو یا نہ ہو. اگر ہم نے میت کے دانت کو چھوا، چاہے خشک ہی کیوں نہ ہو، غسل مس میت ہو جائے گا. اس کے ناخن کو فقط ٹچ کیا ہم نے، یا ہمارا فقط ناخن لگا، یا فقط ہمارا دانت لگا، یا کوئی کے لحاظ سے ہمارا فقط بال لگا، یا ہم نے فقط بالوں کو ہاتھ لگایا، فرق نہیں پڑتا. ماس اور ممسوس میں ٹچ کرنے والا جس کو ٹچ کیا جائے، جس میت کو، فرق نہیں پڑتا، چاہے اس میں سینس، حیات، لائف ہو چاہے نہ ہو، فرق نہیں پڑتا ہے. اچھا، ایک نقطہ آگے خوئی کا اور ایک نقطہ آگے سیسانی کا. آگے سیسانی کہتے ہیں کہ دانت اور ناخن کی نسبت تو آگے خوئی کی بات صحیح ہے، ان بالوں میں آگے خوئی کی بات صحیح نہیں ہے. لہذا آگے سیسانی یہ کہتے ہیں کہ اگر میت کے آپ نے بالوں کو چھوا، فقط خشک بال ہے، گیلے نہیں ہیں، گیلے ہوں گے تو زیادہ تر نجس ہو جائے گا ہاتھ، صحیح نا. خشک بال ہے، ہم نے فقط بال سر پہ ہاتھ رکھا، بالوں کو صرف بالوں کو ٹچ کیا. اگر سیسانی یہ کہتے ہیں کہ اس پہ غسل مس میت واجب نہیں ہوگا. بالکل چھوٹے چھوٹے بال، یہ اس سے چھوٹے تو بال تصور نہیں ہو سکتے نا، یہ چھوٹے چھوٹے بال، یہ جو کہ وہ اس کو ٹچ کیا نہیں ہے. آگے سیسانی کہتے ہیں جو جس میں سینس نہیں ہے اس میں بال ایگزیمپٹ ہے. اگر اس کو ٹچ کر دیا جائے، یا بال سے ٹچ ہو، بال اسکن سے ٹچ ہو، اسکن بال سے ٹچ ہو، غسل مس میت واجب نہیں ہوگا. لیکن آخوئی کہتے کہ نہیں، بال دیکھنا پڑے گا کیسا بال ہے. اگر بڑے بال ہیں، کتابی آخوئی کی یوں ہے،
کہ آغاخوئی کی تعبیر یوں ہے کہ آغاخوئی فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ بال چھوٹے بال ہیں، یہ کہ میت کو ٹچ کیا، میت کو ٹچ کیا، خوب ہاتھ اگر سر پہ پھیرا جائے اور میت کو، لیکن خاتون کے بڑے بال ہیں، وہ بڑے بالوں کو ہاتھ لگائے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ میت کو ہاتھ لگایا اس نے، بلکہ یہ کہا جائے گا میت کے بال کو ہاتھ لگایا. توجہ کیا آپ نے؟ میت کے بال کو ہاتھ لگایا. یہ آغاخوئی اور آغا سیستانی کا ایک ڈفرنس ہے بالوں میں. صحیح. خوب، یہ ہو گیا مسئلہ نمبر 331. مسئلہ نمبر 332 وہ فرماتے ہیں کہ مس کرنے والا فرق نہیں پڑتا، چاہے عاقل ہو چاہے مجنون ہو، چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو، اگر کسی نے، ایک انسان نے اس میت کو ٹچ کیا اس پر غسل مس میت واجب ہو جائے گا. نابالغ بچے پر غسل مس میت واجب ہو جائے گا اگر اس نے اپنے باپ کو، اس نے اپنی ماں کو، اس نے اپنے بھائی کو، ایکس وائی زیڈ کسی بھی میت کو اس نے ٹچ کیا. اور جو کنڈیشن فلفل ہو رہی ہے کہ جس کو بیان کریں گے، یہ اوپر بیان بلکہ کر دیا تھا کہ میت کی جو ہے وہ ٹھنڈی ہونے کے بعد اسے ٹچ کیا تو چاہے وہ 2 دن کا بچہ ہی کیوں نہ ہو. لہذا اب یہاں پر ایک پریکٹیکل مسئلہ کہ بچہ زندہ آیا مردہ ماں کے پیٹ سے، الٹا مسئلہ، بچہ زندہ ڈیلیور ہوا، ماں مر چکی تھی، باڈی بھی ٹھنڈی ہو گئی. اب یہ تو دنیا میں ابھی تو آیا ہے باڈی کو ٹچ کرتے ہوئے، اب یہ جو وہ کافی ہے، میت کو ٹچ کیا اس نے، لہذا یہاں پر جو وہ اس بچے کے اوپر غسل مس میت واجب ہو جائے گا. اگرچہ کب واجب ہوگا؟ بالغ ہونے کے بعد. ابھی اس کے لیے کوئی تکلیف، کوئی شرعی ذمہ داری نہیں ہے. یا ایک مجنون ہے، پاگل ہے، اس نے اپنے پاگل پن میں مثال کے طور ایک میت کو ہاتھ لگا لیا. جب جنون ختم ہوا لوگوں نے کہا کہ تم جو کہ مثال کے طور میت کو ہاتھ لگایا تو اس کے اوپر غسل مس میت واجب رہے گا. لہذا یہ حتیٰ یہ بھی فرق نہیں ہے کہ ٹچ کرنے والا چاہے مجبوری میں ٹچ کر رہا ہو چاہے جان بوجھ کر ٹچ کر رہا ہو. مجبوری کیا ہے؟ مثال کے طور پر جو کہ وہ ایک میت ہے جو ڈوب رہی ہے، مر چکا ہے انسان، ڈوب رہی ہے اور اس نے نکالا. مجبوری تھی، اگر وہ نہ نکالتا ڈوب جاتی. مسلمان کی میت بچانا واجب ہے، جس طرح زندہ انسان کو بچانا واجب ہے اس طرح میت کو بچانا بھی جو وہ واجب ہے، کیونکہ دفنانا واجب ہے، میت کو نکالنا ضروری ہے جہاں تک پاسبل ہو. لہذا اگر اس نے جو وہ مجبوری میں نکالا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں اگر پہلے بیان کر چکے کہ ٹچ ہونا چاہیے، اسکن ٹو اسکن، صحیح، باڈی ٹو باڈی، جس کی ڈیفینیشن واضح ہو گئی. اگر گلوز پہنے ہوئے ہیں یا اس کے شرٹ کو پکڑا ہے تو کوئی غسل مس میت نہیں ہے. صحیح، تو کوئی غسل مس میت نہیں ہے. مسئلہ نمبر 333. مسئلہ نمبر 333. اب یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر میت ٹھنڈی نہ ہوئی ہو، اگر میت ٹھنڈی نہ ہوئی ہو اور اس میت کو ہاتھ لگائیں، یعنی گرم میت. اچھا اب یہاں پر یہ مسئلہ نہیں لکھا ہے، مجھے تقریباً گمان تو ہے مسئلہ کہ اچھا میت ظاہراً، اور ہم نے پریکٹیکل تو نہیں کیا ہے، میت جو کہ وہ ظاہراً جو کہ وہ پارشلی آہستہ آہستہ جو کہ وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، ایک ساتھ نہیں ہوتی ہے. اب یہ مسئلہ نہیں معلوم توضیح میں ہے، عروا میں تو ظاہراً ہوگا ہی. اس میں تعجب ہے کہ نہیں ہے کہ میت پوری ٹھنڈی ہونی چاہیے. یہ مسئلہ پھر میں وہ چیک کر لوں گا، آپ اس کو یاد دلا دیجیے گا کہ اگر فار ایگزامپل جو کہ وہ آدھی باڈی ابھی گرم ہے آدھی باڈی ٹھنڈی ہے تو غسل مس میت واجب نہیں ہوگا چاہے ہم ٹھنڈے والے حصے کو غسل کریں. یہ تعبیر ہے ظاہراً توضیح المسائل کی، لیکن پھر بھی میں دوبارہ ڈبل چیک کر لوں گا اس کو. بس
اگر باڈی ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے اس کو اگر ٹچ کریں تو غسل مس میت تو واجب نہیں ہے، غسل مس میت تو واجب نہیں ہے۔ مثلا باڈی گرم ہے، میت کی باڈی گرم ہے اور ہم نے اس کو ٹچ کیا، ٹچ کرنے پر غسل مس میت واجب نہیں ہے۔ ہمارا ہاتھ نجس ہے یا نہیں ہے؟ اگر خشک ہے، باڈی بھی خشک ہے، ہمارا ہاتھ بھی خشک ہے، تو ہمارا ہاتھ بھی پاک ہے، غسل بھی واجب نہیں۔ لیکن اگر باڈی اور ہاتھ کے درمیان اتنی رطوبت ہے کہ جس کو بعد میں بیان کریں گے کہ ٹرانسفریبل ویٹنس ہونی چاہیے، اتنی رطوبت کی جو ٹرانسفر ہو، منتقل ہو، فقط ہلکی پھلکی نمی نہ ہو، اگر اس کو کہتے ہیں رطوبت مسریہ، یعنی وہ ویٹنس کی جو ٹرانسفریبل ہو، جو منتقل ہونے والی تری ہو، اگر اتنی تری ہے تو پھر اس صورت میں ہاتھ نجس ہوگا، لیکن اگر میت ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے تو غسل واجب نہیں ہوگا، صرف ہاتھ نجس ہو گیا۔ ہاتھ نجس ہو گیا یعنی کہ مطلب اگر ہماری انگلی ٹچ ہوئی تھی گیلا ہٹ کے ساتھ تو اس کو جو واش بیسن میں اس کو پاک کر لیں کافی ہو گیا، فقط پاک کر لیں کافی ہو گیا۔ اگرچہ کہتے ہیں احوط الاولا یہ ہے، احوط الاولا یہ ہے کہ حتیٰ اگر خشک بھی ہو، تری نہ بھی ہو، تو بھی جو کہ وہ اسے پاک کر لیا جائے۔ اگر کوئی اگر چیز نہیں کہتے احوط الاولا ریکمینڈڈ ہے، یہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر خشک اور خشک ہو دونوں ہی تو پاک کر لینا جو کہ احوط الاولا ہے، بہتر ہے، لیکن بہرحال واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 334 ڈاکٹرز حضرات کے لیے، یہ مسئلہ کام آتا ہے ڈاکٹرز کے لیے عام طور پر۔ اچھا، یہ اکثر مسئلے ڈاکٹرز کے پریکٹیکل ہوتے ہیں، ہوتا ہے ڈاکٹرز کے لیے بھی بہت زیادہ، لیکن عام طور پر کہتے ہیں میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے جب وہ پریکٹیکل وغیرہ کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ جو ابھی آگے آنے والا مسئلہ ہے وہ پریکٹیکل مسئلہ ہے، بالخصوص جب بون کو ہاتھ لگاتے ہیں، ہڈی کو ہاتھ لگاتے ہیں، کسی بھی انسان کی میت کو ہاتھ لگایا اس کا کیا مسئلہ ہے۔ یہاں پر آگے کوئی آگے سیستانی میں ایک اختلاف ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 334، پہلے میں آگے سیستانی کی عبارت پڑھتا ہوں۔ آگے سیستانی کہتے ہیں زندہ انسان یا مردہ انسان اگر اس کے جسم سے کوئی حصہ جدا ہو جائے، چاہے وہ ہڈی کے پر مشتمل ہو چاہے گوشت کے ساتھ ہو، چاہے ہڈی کے ساتھ ہو چاہے گوشت کے ساتھ ہو، ٹچ کرنے سے غسل مس میت واجب نہیں ہے۔ فار ایگزامپل ایک زندہ انسان کا ہاتھ کٹ گیا یا ایک مردہ انسان کے جسم سے ہاتھ الگ ہو گیا، یا جیسے میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ ان کو پڑھانے کے لیے بعض اوقات بونز لائی جاتی ہے، ہڈی لائی جاتی ہے مردے کی، اب جو بھی جس طریقے سے بھی اس کو جو بھی پڑھایا جاتا ہوگا تو وہاں پہ اس کو ٹچ کرنے کا مسئلہ آتا ہے۔ تو آگے سیستانی تو کہتے ہیں کہ زندہ انسان کے بدن سے کوئی حصہ کٹا ہوا ہو یا مردہ اور میت کے بدن سے کوئی حصہ کٹا ہوا ہو، چاہے وہ ہڈی اور گوشت کے ساتھ ہو چاہے ہڈی کے بغیر ہو چاہے گوشت کے بغیر ہو، اس کو ٹچ کرنے سے غسل مس میت واجب نہیں ہوتی ہے۔ صحیح؟ اور لابد اگر کوئی آگے سیستانی کی مورا آگے سیستانی کا کہنا یہ ہوگا بھائی وہ میت نہیں ہے عرفاً، یہ میت ہے؟ نہیں، میت نہیں ہے، میت کا پیس ہے، یہ میت کا حصہ ہے۔ ایک ایکسیپشن بیان کرتے ہیں، ایکسیپشن تو نہیں ہے لیکن ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ اگر میت ٹکڑے ٹکڑے ہیں، میت ٹکڑے ٹکڑے ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اب دیکھیں اگر ہر ٹکڑے کو اٹھائیں گے یہ تو میت نہیں ہے۔ مثلا فار ایگزامپل خدا نخواستہ میت کے 10 حصے ہو گئے، 10 ٹکڑے ہو گئے،
اب جمع کر رہے ہیں، ایک ٹکڑا لے کر آئے، دوسرا ٹکڑا، بھائی کہہ رہے آخر میں کہا کہ ہم نے تو میت کو تو ہاتھ نہیں لگائے، میت کے ٹکڑے کو ہاتھ لگائے، یہ ٹکڑے کو ہاتھ لگائے، وہ اس ٹکڑے کو ہاتھ لگائے. تو آگے سیستانی کہتے کہ نہیں، اگر آپ نے سارے ٹکڑوں کو ہاتھ لگایا یا اکثر ٹکڑوں کو ہاتھ لگایا تو غسل مس میت واجب ہو جائے گا. ایک آدھ ٹکڑوں کو ہاتھ لگایا تو پھر غسل مس میت واجب نہیں ہوگا. یہ ہو گیا آگے سیستانی کا مسئلہ اس مسئلے میں. آگے کوئی کیا فرماتے ہیں؟ آگے کوئی تھوڑے سے مختلف ہے. آگے کوئی فرماتے ہیں کہ اگر زندہ انسان یا مردہ انسان اس کے جسم سے کوئی حصہ کٹ جائے تو مثلا خدا نہ خاصا ہاتھ کٹ گیا، چاہے زندہ چاہے مردہ. اچھا آگے سیستانی نجس کہتے ہیں اس ٹکڑے کو، اس حصے کو. ابھی اس کی بات نہیں چل رہی، اس کا کیا مسئلہ ہے، ابھی سے بحث چل رہی ہے کس میں؟ غسل مس میت میں. یہ فوکس رہے. مسئلہ نمبر 334 مسئلہ ہے غسل مس میت کا، نجاست طہارت کا، اس کو دفنانے کا، اس پر نماز پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے، کفن دینا ہے نہیں دینا، وہ مسئلہ پہلے پڑھ چکے ہیں. ابھی مسئلہ یہ کہ ڈسکنیکٹ پارٹ، چاہے وہ زندہ انسان ہو چاہے مردہ انسان ہو، اس کو ٹچ کرنے کا مسئلہ کہ اس سے غسل مس میت واجب ہوگا یا نہیں ہوگا. آگے کوئی فرماتے ہیں، آگے سیستانی کا ہم نے پڑھ لیا. آگے کوئی فرماتے ہیں چاہے زندہ انسان کا کاٹا جائے چاہے مردہ انسان کے کٹ سے کٹے، اگر وہ ہڈی کے اوپر مشتمل ہو اور اس کے ساتھ گوشت لگا ہوا ہو. خالی گوشت ٹچ کرنے سے غسل مس میت واجب نہیں ہے، خالی ہڈی کو ٹچ کرنے سے غسل مس میت واجب نہیں ہے. لہذا فار ایگزامپل اگر کسی کا مثال کے طور پر کونی سے ہاتھ کٹ گیا، فار ایگزامپل ڈسکنیکٹ ہو گیا اور ایز اٹ از ہے، گوشت بھی لگا ہوا ہے، اسکن بھی لگی ہے، ہڈی بھی ہے، اس کو ٹچ کیا، غسل مس میت آگے کھوئی کے لحاظ سے واجب ہے، آگے سیستانی کے لحاظ سے واجب نہیں ہے. لیکن اگر خالی گوشت کا لوتھڑا گر گیا، آگے کھوئی کے لحاظ سے واجب نہیں ہے. خالی بون، جیسے میڈیکل اسٹوڈنٹس کو بون خالی بون ہوتی ہے، خالی بونز ہے، اس میں اس کو ٹچ کرنے سے بھی غسل مس میت واجب نہیں ہے. ظاہراً جو ہمیں مسئلہ یاد ہے آخمینی کا، آخمینی کہتے ہیں کہ خالی بون کو ہاتھ لگانے سے بھی غسل مس میت ہے. یا تو میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے ایک پرابلم ہے یہ، یا تو گلوز کے ساتھ پکڑے اس کو، ورنہ اگر جو بغیر گلوز کے پکڑا تو غسل مس میت جو کہ ہر کلاس کے بعد اسے غسل مس میت کرنا پڑے گا آخمینی کے اعتبار سے. یہاں تک مکمل ہو گیا. اس کے بعد فرماتے ہیں آگے خوئی کہ اگر میت سے ہڈی کا بھی یہی مسئلہ آگے کوئی کہتے ہیں، میت سے اگر ہڈی ڈسکنیکٹ ہو جائے تو یہی مسئلہ ہے، اور اگر اس کا دانت بھی اگر جدا ہو جاتا ہے تو بھی اس کو ٹچ کرنے سے غسل مس میت واجب نہیں ہوگا. اگرچہ احتیاط مستحب یہ کہ اس کو ٹچ کرنے سے غسل مس میت کیا جائے. یہ آگے کوئی کا مسئلہ یہاں تک کمپلیٹ ہوا. مسئلہ نمبر 335. اچھا مسئلہ نمبر 335 میں آگے کوئی اور آگے سیستانی دونوں نے الگ الگ مسئلہ بتایا ہے، دونوں نے اپنے حساب سے مسئلہ بیان کیا ہے. آگے کوئی کیا فرماتے ہیں؟ کوئی فرماتے ہیں کہ اگر زندہ انسان کے سے اگر دانت نکل آئے اور اس کے ساتھ مختصر گوشت لگا ہوا ہو تو اس کو ٹچ کرنے سے غسل مس میت واجب نہیں ہے. اس کو ٹچ کرنے سے غسل مس میت واجب نہیں ہے. obviously واضح ہے کہ
کہ اگر اس پہ خون وغیرہ نہ لگا ہو اور گوشت نکل آیا، اور وہ گوشت کا پیس نجس ہوگا، وہ مختصر سا گوشت کا پیس نجس ہوگا، لیکن اس کو ٹچ کرنے سے غسل مس میت واجب نہیں ہوگا۔ یہ 335 میں آغا خوئی نے اس کو بیان کیا۔ آغا سیستانی کیا بیان کرتے ہیں؟ آغا سیستانی بیان کرتے ہیں کہ میت کے پسینہ، میت کا تھوک، میت کا خون، اس کو ٹچ کرنے سے غسل مس میت واجب نہیں ہوتا ہے۔ مثلا میت کا تھوک گر گیا، میت کا خون گرا ہوا ہے، اس سے ٹچ کرنے سے غسل مس میت واجب نہیں ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 336، مسئلہ نمبر 336، اب غسل مس میت میں کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے ہیں، یہ عنوان ہے مسئلہ نمبر 336 کا۔ دیکھیں آپ لوگوں نے پہلے پڑھ لیا کہ غسل جنابت جس پر واجب ہو وہ مسجد میں نہیں جا سکتا ہے، مسجد میں نہیں جا سکتا ہے، یا سجدے والی آیات کو نہیں پڑھ سکتا ہے، صحیح نا، مسجد میں ٹھہر نہیں سکتا ہے، یہ جنابت والا۔ لیکن غسل مس میت میں یہ نہیں مسئلہ، غسل مس میت میں نہیں پرابلم۔ اگر کسی پر غسل مس میت واجب ہو تو مسجد میں جا سکتا ہے، مسجد میں ٹھہر سکتا ہے، مسجد الحرام میں جا سکتا ہے، سجدے والی آیات پڑھ سکتا ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد اس پر سجدہ واجب ہوگا اور وہ سجدہ بھی کرے گا اور سجدہ صحیح کاؤنٹ ہوگا۔ ایک نقطہ جو انہوں نے یہاں پر بیان نہیں کیا کوئی آگے سیستانی نے، وہ پوائنٹ ایڈ کر دوں۔ اسی طرح اگر کسی کے پر غسل مس میت واجب ہو، وہ روزے کے لیے بھی پرابلم نہیں ہے، روزہ بھی رکھ سکتا ہے، روزہ بھی رکھ سکتا ہے، کیونکہ جنابت کسی کے پر واجب ہو یا غسل حیض یا نفاس واجب ہو تو اس خاتون کے لیے روزے سے پہلے جو غسل کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر کسی کے پر غسل مس میت واجب ہے، وہ ابھی سحری کا ٹائم ہے، وہ مزید سحری کرے اور تاکہ سحری کے اذان فجر کے بعد غسل کرے، کوئی مذائقہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہاں قرآن کے الفاظ کو ٹچ نہیں کر سکتا ہے، کیوں؟ اسے کوئی نجاست کی حالت میں محدث اکبر ہے۔ دیکھیں اس کو کہتے ہیں اجتہاد، ہمارے یہاں قیاس نہیں ہے، جو فقہ غیر شیعہ میں قیاس ہے، ہمارے یہاں اجتہاد ہے۔ قرآن اور حدیث، حدیث میں کیا آیا ہے، حدیث میں کیا آیا ہے، یہ روایت میں کیا آیا ہے، مجنب شخص کے لیے مسجد میں داخل ہونا حرام ہے۔ نہیں کہا کہ محدث اکبر کے لیے جو حالت حدث میں ہو اس کے لیے مسجد میں جانا حرام ہے۔ کس کے لیے مسجد میں جانا حرام ہے؟ مجنب کے لیے، حائض کے لیے، نفسا کے لیے، جو عورت نفاس میں ہے۔ تو جو فرمایا آپ نے، ان کے لیے قرآن کی سورے والی آیات پڑھنا حرام ہے، ان کے لیے روزے کی اذان صبح سے پہلے ان کو غسل کرنا واجب ہے، مس میت والوں کے لیے نہیں ہے۔ لیکن ہاں قرآن کے الفاظ کو ہاتھ لگانے کی کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ طہارت کے اوپر جو ہوگا وہ ٹچ کر سکتا ہے، یہ شخص طہارت پر نہیں ہے، یہ شخص طہارت پر نہیں ہے۔ لیکن اس کو کہتے ہیں اجتہاد، ہمارے یہاں قیاس آرائی نہیں ہے۔ مجتہد یہ دیکھتا ہے کہ امام علیہ السلام نے وہ کیا لفظ کہا تھا، کیا الفاظ استعمال کرے تھے۔ اگر امام نے کہا لا یجوز للمجنب ان يدخلوا فی المسجد، مثلا کہ مجنب کے لیے جائز نہیں کہ مسجد میں داخل ہو، مسجد میں مکث کرے، مسجد میں ٹھہرے، عنوان کیا ہے؟ مجنب، حائض۔ نہیں کہا کہ جو محدث بالاکبر ہو، جو حدث اکبر میں ہو، یہ نہیں کہا امام نے۔ اب آپ کہیں کہ بھائی کیا فرق ہے دونوں میں، دونوں حدث اکبر ہیں؟ بھائی یہ فقہ ابو حنیفہ ہے، فقہ اہل بیت نہیں ہے، یہ فقہ اہل بیت نہیں ہے۔ فقہ اہل بیت علیہ السلام آپ کو قیاس کی اجازت نہیں ہے، جو بات آئی ہے شریعت میں بس وہی ہے، بس سلام۔
توجہ فرمایا آپ نے. بس ہاں ٹچ کرنے میں کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ طہارت شرط ہے ٹچ کر قرآن کے الفاظ کو چھونے کے لیے، اور جس کے اوپر غسل مس میت واجب وہ طہارت کے اوپر نہیں ہے. یا اللہ کے الفاظ کو چھونا وہ بھی جائز نہیں ہے. یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی. اس کے بعد فرماتے ہیں ہر وہ عمل جس کے لیے طہارت شرط ہے، ہر وہ عمل جس کے لیے طہارت شرط ہے اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے. وہ کس کے لیے طہارت شرط ہے؟ نماز کے لیے، نماز کے لیے. طواف کے لیے طہارت شرط ہے، نماز، طواف. لیکن چونکہ نماز میت کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، لہذا نماز میت تو مجنب بھی پڑھ سکتا ہے. نماز میت تو مجنب بھی پڑھ سکتا ہے، اس لیے پڑھ سکتا ہے کیونکہ طہارت شرط نہیں ہے. تو جب مجنب بھی پڑھ سکتا ہے تو جس کی غسل مس میت واجب ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے. صحیح واضح ہو گیا یہاں تک؟ یہاں پر اس کے بعد ایک نقطہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ غسل مس میت کے بعد وضو کرنا یا نہیں کرنا ہے. غسل مس میت کے بعد وضو کرنا یا نہیں کرنا ہے. اب آپ لوگ جانتے ہیں، کئی مرتبہ میں نے یہ بات بیان کی، ہمارے پاس روایت ہے جس روایت کی بنا پر آخوی آگے سیزدہ نے فتویٰ دیتے ہیں. کیا ہے روایت کا جملہ؟ ای الوضو انقی من الغسل، کون سا وضو غسل سے زیادہ پاک کرنے والا ہے. امام علیہ السلام اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یعنی جب غسل کر لیا تو اب کس وضو کی مجال کس کو طہارت عطا کرے جب کس نے غسل کر لیا ہے. لہذا کوئی آگے سیتا نہیں کہتے جو بھی معتبر غسل ہو اگر اب وہ کر لیا کافی ہے. ہاں معتبر غسل ہونا چاہیے، معتبر غسل ہونا چاہیے. لہذا غسل کر لیا تو وضو سے کافی ہے. اب یہ جو ایکسیپشن بیان کی جا رہی ہے یہ امپورٹنٹ ہے. آگے خوئی اور آگے سیستانی دونوں ہی ظاہراً نہیں، آگے سیستانی نے ایک نقطہ بیان کیا ہے. کیا بیان کیا ہے؟ آگے خوئی نے ایک جنرل بات کہی ہے، لیکن آگے سیستانی نے ایک نقطہ بیان کیا ہے. توجہ کریں، آخری نقطہ کیا ہے؟ کیا فرماتے ہیں آگے سیستانی؟ آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ آگے خوئی کی پہلے عبارت بتا دوں. آخوئی کہتے ہیں احبط الاولا یہ ہے کہ غسل کے ساتھ ساتھ وضو بھی کریں. احبط الاولا ریکمینڈڈ ہے. اگر یہ روایت آ گئی ہمارے پاس اسی لیے ہم نے فتویٰ دے دیا، لیکن کیا کریں دوسری طرف مشہور فقہا کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں ہم کو. مشہور فقہا کی مخالفت آسان نہیں ہے. توجہ کیا آپ نے؟ لہٰذا آگے سیستانی آگے کوئی نے کہا احبط الاولا ریکمینڈڈ یہ کہ ساتھ وضو بھی کر لے تاکہ احتیاط مکمل ہو جائے. آگے سیستانی نے یہ عبارت استعمال نہیں کی. آگے سیستانی نے ایک عبارت استعمال کی. آگے سیستانی کہتے ہیں کہ جب میت کو ہاتھ لگایا تھا تو آپ حدث اصغر پر تھے یا طہارت پر تھے؟ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مثال کے طور میں وضو کیا ہوا تھا، میں نے وضو کیا ہوا ہے، صحیح، وضو کی حالت میں ہوں، میت کو ٹچ کیا، وضو کی حالت میں ہوں، میت کو ٹچ کیا. اگر آپ کو یاد ہو کہ حسن ظن یہ ہے کہ یاد نہیں ہوگا، اگر آپ کو یاد ہو تو ایک نقطہ آتا ہے مبطلات وضو. مبطلات وضو، وضو کو توڑنے والی چیز. وہاں پہ فقہا ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی حدث اکبر پر آ جائے تو اس کا وضو باطل نہیں ہوتا ہے. یہ ہے اس کی امپلیمنٹیشن. کیا امپلیمنٹیشن بن گئی؟ میں وضو کی حالت میں ہوں، میں نے میت کو ہاتھ لگایا، میرا وضو نہیں ٹوٹا. جب وضو نہیں ٹوٹا اب میں نے غسل کر لیا. اب کون سا احوط الاولا ہے کہ میں دوبارہ وضو کروں؟ میں تو وضو کے اوپر تھا، واش روم نہیں گیا ہوں، میں صرف میت کو ٹچ کیا تھا، غسل کر لیا. اب دونوں چیزیں ہو گئی. وضو میت کو ٹچ کرنے سے پہلے، کیونکہ میت کو ٹچ کرنے سے محدث اکبر ہوتا ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہ ان کی اس عبارت کا مطلب ہے. تو جو فرمایا آپ نے، لہٰذا آگے سیستانی کہتے ہیں ممکن ہے آخوئی یہ شرط نہ مانتے ہو، اسی لیے آخوئی نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی. اگر موقع رہا تو میں یہ عروا میں
جو ہے وہ دوبارہ سے چیک کر لوں گے کہ آغا کے لحاظ سے بھی یہ وہاں پر تعبیر استعمال کی یا نہیں کی ہے. اچھا یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بہت سارے پوائنٹ جو آغا سیستانی اپنی منہاج میں لے کر آتے ہیں جو آغا خوئی کی منہاج میں نہیں ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں کہ آغا خوئی متوجہ نہیں ہوتے ہیں. اگر آپ ان کے آغا خوئی کا درس خارج دیکھیں تو آغا خوئی نے ان پوائنٹس کو اپنے درس خارج میں بیان کیے ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنی فقہی کتاب میں نہیں لے کر آتے, اور آغا سیستانی جو کہ اپنی فقہی کتاب میں اس کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. تو بعض وقت ہمارے بعض دوستوں نے بھی احساس کیا کہ آغا سیستانی کی بڑی جامع عبارت ہوتی ہے. آغا سیستانی بعض ایسے دقیق نقطوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. نہیں, یہ در حقیقت آغا خوئی کا درس خارج نہ دیکھنے کا نتیجہ ہے کہ آغا خوئی اپنے درس خارج میں ان نکات کی طرف اشارہ کر چکے ہوتے ہیں. بہرحال جو ہے وہ یہ ان فقہا کا اپنا ایک جو بھی ان کا میدان ہے اس سے قطع نظر. بس خلاصہ کیا ہو گیا؟ خلاصہ یہ ہو گیا اس مسئلے کا کہ اگر میں نے میت کو ہاتھ لگایا, غسل مس میت کیا, تو اب وضو ریکمینڈڈ ہے یا نہیں ہے؟ آگے کوئی کہتے ہیں الاحوط الاولا, احتیاط مستحب بھی نہیں ہے. پہلے میں نے بتایا تھا آپ کی خدمت میں, احتیاط مستحب کی کیٹیگری تھوڑی سی ہائی ہوتی ہے, احوط الاولا کی کیٹیگری تھوڑی سی لو ہوتی ہے. نہیں, یہ کم احتیاط والا ہے, یہ کم احتیاط والا ہے. لہٰذا آگے کوئی فرماتے ہیں احوط الاولا, لیکن آگے سیستانی کہتے ہیں کہ نہیں, احوط الاولا اس وقت ہوگا کہ جب اسے ٹچ کیا تو اس کو وضو کی حالت میں نہ ہو. اگر وہ وضو کی حالت میں واش روم بھی نہیں گیا, وہ غسل مس میت کر لیا, اب اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ ویسے کہ وضو ٹوٹنے والی کوئی چیز ہی انجام نہیں دی اس نے. یہ دلیل آ گئے سیستانی کی. ظاہر آخوئی کی بھی یہی دلیل ہونی چاہیے, آخوئی کا بھی یہی فتویٰ ہونا چاہیے بحسب ظاہر, کیونکہ آگے سیستانی تو اس نے کوئی حدث اصغر کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا. میت کو چھونے سے تو غسل واجب ہو گیا, واش روم نہیں گیا وہ. لہذا احوط الاولا اس وقت ہے کہ جب وہ ٹچ کرتے وقت یا ٹچ کرنے کے بعد اور غسل کے بعد, غسل سے پہلے مثال کے طور پر جو کہ وہ واش روم چلا گیا تھا, اپنا وضو توڑ دیا تھا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ. سوال سوال ہے کہ اگر کسی نے تیمم کیا ہو تو بعد میں دوبارہ غسل کرنا ہوگا؟ جی بالکل. اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اس نے اگر غسل نہ کیا ہو, اگر کسی مجبوری کی وجہ سے غسل نہ کیا ہو, تیمم کیا ہو, تو جب عذر دور ہو جائے تو پھر اسے دوبارہ سے, یعنی دوبارہ سے تو نہیں لیکن اسے غسل کرنا ہوگا. خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہے, ظاہر کسی کا سوال نہیں ہے, خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ خداوند بحق محمد و آل محمد ہمیں علوم محمد و آل محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, اس کو پڑھنے کی, سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حاضر مجلس مومن و مومنات, کل مومن و مومنات منتظمین بالخصوص, ان کی تمام دنیاوی اخروی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. جو مومن و مومنات پریشان حال ہے ان کی تمام پریشانی کو دور فرما. حاضر مجلس مومن و مومنات منتظمین, کل مرحوم مومن و مومنات, حاضر مجلس مومن و مومنات کے مرحومین, منتظمین کے مرحومین اور کل مرحوم مومن و مومنات کی مغفرت فرما, جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.